منبر نور پر تشریف فرما مقتدر وظیفہ خوار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس وقت ہمارا آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک محفل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تماموں کی حاضری قبول فرمائے، اور یہ جو تقریب روحانی دستار بندی کی صورت میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس مدرسے کی کاوش اور یہاں کہ وہ تمام معلمین کی محنتیں ہیں، خاص طور پر حضرت العلامہ علامہ مولانا سراج الحق صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کی محنتوں کا خوبصورت منظر ہم اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید عروج و ارتقاء کی منزل پر گامزن فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ میرے استاد گرامی خطیب شہیر صاحب قلم و بیان حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی نعیم الدین صاحب قبلہ مصباحی تشریف فرما ہیں۔ میرے رفیق حضرت مولانا جمشید رضا ناطق بھاگلپوری، میری طبیعت اس قدر بالکل بھی نہیں ہے کہ میں جلسے میں پہنچ کر تقریر کر سکوں۔ 3 بوتل سلائن مجھ کو چڑھا ہے شام تک۔ میں اس جلسے میں آنے سے منع کر رہا تھا، میرے گھر والے منع کر رہے تھے،
لیکن مولانا جمشید صاحب نے محبتوں کے ساتھ دعوت دی تھی. میں نہیں آتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہتے کہ دھوکہ باز ہے، غداری کر گیا، میری وجہ سے میرے دوست کی عزت جاتی. میرے استاد میرے حوالے سے غلط تأثر لیتے، علامہ نعیم الدین مصباحی صاحب قبلہ. بس اسی وجہ سے میں آ گیا ہوں. وہ بھی اس شرط کے ساتھ آیا تھا کہ مجھ کو پہلے تقریر کرا کے واپس بھیج دیجیے گا، مگر جس کسی نے بھی ترتیب بنائی ہے میری صحت کے ساتھ ناانصافی کی ہے. رات بھر مجھ کو فضول میں جگایا، مگر اب میں پہنچ گیا ہوں تو تھوڑی دیر تو میری ذمہ داری بنتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ بولوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ پیچھے سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ سامنے آ جائیں تو 10-15 منٹ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سارے لوگ سامنے آ جائیں، میری صحت کا خیال رکھیں آپ. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے لوگ تقریر کے بہت شوقین ہوتے ہیں، خطاب کے بہت دل دادا ہوتے ہیں. لوگ بڑی طبیعت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ لوگ خطیب کا خطاب سنتے ہیں. میری یہاں تقریر اسی اسٹیج پر گزشتہ سال بھی ہوئی تھی، اور میں ممکن ہے کہ جس رنگ میں پچھلی بار بولا تھا وہ رنگ نہ دے پاؤں، چونکہ میری طبیعت اس قابل نہیں ہے. وہ میری آواز کی کمزوری اور نقاہت سے آپ محسوس کرتے ہوں گے. ٹھنڈی کے موسم میں کب کس کو ٹھنڈی مار دے یہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم لوگ تو اکثر و بیشتر سفر ہی میں رہتے ہیں، اس لیے بہت حد تک ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کر سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کی محبت ہے کہ آپ میری بات مان کر چلے آئے. جہاں کے لوگوں کی تہذیب اچھی ہوتی ہے وہاں کے لوگ اپنے علماء کی بات مانتے ہیں. جہاں کے لوگوں کی تہذیب میں کمی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہی مفتی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہی وہ شیخ اعظم سمجھتا ہے. اس کے سامنے کون عالم کیا بول رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. 4 دن کسی عالم کے ساتھ گھومنے والے لوگ اپنے آپ کو مفتی سے بڑا نہیں مفتی سے کم نہیں سمجھتے ہیں، مفتی سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جبکہ خیال رہے کہ آپ کتنوں دن تک آپ عالموں کی صحبت میں رہیں، مگر عالموں پہ انگلی اٹھانے کی جرات کبھی نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی عالموں سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. آپ لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیلتے ہوں، ارب پتی ہوں، آپ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر آپ کی جماعت کا کوئی عالم ہے تو ان کی قدر کریں. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو عالم دین کا گستاخ ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں تو جو سزا ہوگی ہی، دنیا میں ہی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہوگا. دوسری سزا یہ ہے کہ مرنے کے وقت یہ اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہو. یہ بہت بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے کبھی بھی عالموں کی بات ماننی چاہیے، عالموں کی قدر کرنی چاہیے. لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا عالم دین بن جائے. مدرسے کی تکلیفیں جو یہ طلبہ جھیلتے ہیں ان تکلیفوں کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. آپ کا بچہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اس کو طبیعت کا کھانا ملتا ہے، مگر مدرسے کے طلبہ کو طبیعت سے کھانا نہیں ملتا ہے. اس لیے 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے تو بچے رات بھر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ کل ہمارے یہاں مدرسے میں چھٹی ہونے والی ہے. وہ ایک دن کی چھٹی کو لوگ سال بھر کی طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ چلو کل چھٹی. اس لیے چونکہ مدرسے میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پڑھنا اٹھنا یہ ساری چیزیں شیڈول کے حساب سے ہوتی ہے. کب اسے اٹھنا ہے، کب اسے بیٹھنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب درسگاہ میں جانا ہے، کب کپڑے صاف کرنے ہیں، کب اسے دھونے ہیں، کب اسے نہانا ہے. یہ ساری ترتیب وار ایک شیڈول کے حساب سے مدرسے کے بچے کام انجام دیتے ہیں. اور پھر اتنی محنت کرنے کے بعد وہ بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ باپ نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بچہ اسٹیج پر پگڑی باندھ کر بیٹھا ہوتا ہے. یہ عزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے دی ہوئی ہے.
اللہ فرماتا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر مہربانیاں اس قدر فرمائی کہ دنیا کا کوئی بھی پیغمبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے، ان نبیوں پر جن کے اوپر صحیفیں اللہ رب العزت بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بہت لمبی تقریر نہیں ہونے والی ہے، 10 سے 15 منٹ، چونکہ میں اس استھتی میں بھی نہیں ہوں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ 10-15 منٹ سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت آپ مزید ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 10 سے 15 منٹ، آپ بول رہے ہیں 10 منٹ، اس کا مطلب آپ کو میری صحت کا خیال بہت زیادہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ تقریر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اگر میرا آنا ہوا تو میں تقریر سناؤں گا میں آپ کو۔ میں آپ سے 2-4 منٹ بات چیت کر رہا ہوں، آپ بات چیت کر لیں۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس امانت کو زمین کو پیش کیا، آسمان کو پیش کیا، سمندر کو پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ واشفقن منها وحملها الانسان، اور انسانوں نے اس کی تاب کو اپنے سینوں میں برداشت کرنے کا حوصلہ دکھایا۔ اللہ رب العزت کا کرم کہ جو صحیفیں، جو کتابیں اللہ رب العزت نبیوں پر نازل فرماتا تھا، وہ صحیفیں یا کتابیں سوائے نبیوں کے کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھیں، صرف نبیوں کو یاد رہتی تھی۔ ان کی امت میں کسی بھی فرد کو یاد نہیں۔ ڈیبیٹ ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ میں بیٹھ کر جو لوگ رامائن کی بات کرتے ہیں، بائبل کی بات کرتے ہیں، یجروید کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، ان کو 2-4 سلوک یا 2-4 ادھیائے ہی یاد ہوتے ہیں، ان کو پوری کتاب نہیں یاد ہوتی ہے۔ وہ تمام لوگ اپنے دھرم کا گرو بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو 2-4 سلوک اور 2-4 ادھیائے کے علاوہ ان کے ذہن و دماغ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ مدرسے کا ایک چھوٹا بچہ جب وہاں بیٹھے گا تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی دھرم گرو کسی کتاب کو بغیر دیکھے منہ زبانی سنا ہی نہیں سکتا ہے، مگر اللہ سلامت رکھے مدرسے کے ان طلبہ کو اور ان حفاظ کو جو بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ دنیا کی تمام کتابیں خاک میں مل جائیں گی مگر قرآن کا سر ہمیشہ بلند رہے گا۔ کبھی قرآن مٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب لوگ مٹانا چاہیں گے حافظ قرآن اپنا سینہ لے کر کے آگے بڑھے گا، وہ یہ کہے گا کہ میں پڑھتا جاتا ہوں تو لکھتا جا، قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا۔ قرآن کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن مقدس کو مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا حفاظت کی ذمہ داری لیتا تو پھر ممکن ہے کہ اس حفاظت میں کہیں نہ کہیں خیانت ہو جاتی، مگر اللہ رب العزت جو پوری کائنات کو تخلیق، پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس خدا سے کسی بھی طرح کا کوئی کمی وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ واللہ عالم التشریع، شرح تہذیب میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہی کس کو ہیں؟ اللہ کہتے اس کو ہیں جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو۔ واللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو اور ہر نقص اور زوال سے منزہ ہو۔ خدا کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے۔ جب بھی بات ہوگی تو خدا کے کمال کی بات ہوگی، خدا کی خوبی کی بات ہوگی، اس کے بلند صفات کی بات ہوگی۔ ہاوڑہ بریج کو 4 مرتبہ آدمی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اس کو پیچھے رکھ کر کے سیلفی لیتا ہے کہ میں ہاوڑہ بریج پہ کھڑا ہوں۔ جس بریج کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقلیں دنگ ہے کہ بغیر کھمبے کی یہ بریج اتنے دنوں تک قائم کیسے ہے، یہ پل ٹھہرا ہوا کیسے ہے۔ جب آپ کا دماغ تعجب کرے تو کبھی یہ بھی سوچنا کہ ہاوڑہ بریج بنانے والا مستری کتنا پاورفل ہوگا جو بغیر کسی کھمبے اور ستون کے ہاوڑہ بریج کو بنا کر ٹھہرا دیا ہے۔ تو پھر یہ سوچنا کہ میرا پروردگار کتنا باکمال ہے جو کروڑوں
ہزاروں برس پہلے اس آسمان کو پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی کھمبے کے آج بھی آسمان ویسے ہی قائم ہے، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں۔ اربوں برس پہلے اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا، اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان بنایا۔ 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنا دیا۔ ہاوڑا برج بنانے میں 1 سال 2 سال لگے ہوں گے، مگر 6 دن میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو وجود میں لایا۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ رب العزت کتنا باکمال ہے۔ ہم سوتے ہیں اپنے بستر پہ، میں جب بستر پہ سوتا ہوں تو ذرا پوچھئے ان علماء سے، بستر پہ جاتے وقت آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ وہ بستر نیند ہے، لیکن آپ دعا پڑھتے ہیں بستر موت کی۔ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اے پروردگارہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ جب سو کر اٹھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ گئے تھے نیند لینے کے لیے، نیند کے بستر پہ نیند کے بستر سے اٹھ رہے ہیں، جاتے وقت آپ نے دعا پڑھی پروردگارہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ سو کر اٹھ کر یہ دعا پڑھ رہے ہیں پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اس کا مطلب ہے اس کو آپ بستر نیند بولتے ہیں، وہ بستر موت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب تک آپ کی روح نکلتی نہیں آپ کو نیند نہیں آتی ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے آپ پر نیند غالب ہوتی ہے۔ آپ صبح میں اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، کبھی آپ لندن جاتے ہیں، کبھی تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، کبھی پیرس گھومتے ہیں، کبھی امریکہ جاتے ہیں۔ صبح میں آپ اپنے دوستوں سے بولتے ہیں میں آج لندن گیا تھا، آج میں دلی گیا تھا، آج میں آگرہ گیا تھا۔ تو یہ جو آپ بولتے ہیں اپنے دوستوں سے، آپ نہیں گئے تھے، آپ کا جسم تو آپ کے بستر پہ ہے، آپ کی روح گئی تھی جس کو خواب کا نام دیتے ہیں، لیکن آپ کی روح دوبارہ اگر لوٹے نہیں، آپ کے دماغ میں جو رگیں ہیں وہ رگیں ایک لمحے کے لیے بھی مر گئے۔ اگر آپ کے اندر جو سینے کے اندر جو دھڑکن ہے اس دھڑکن کا دھڑکنا بند ہو جائے، آپ ہمیشہ کے لیے بستر پہ سوئے رہے، دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے۔ تو میں سویا رہتا ہوں، میری دھڑکنوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میرے عقل کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میری زندگی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی پاور ہوگا جو میری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، جو میری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی پاور کو پروردگار عالم بولتے ہیں، اسی پاور کو پروردگار عالم بولتے ہیں۔ میں سوتا ہوں مگر میری زندگی کی حفاظت میرا رب فرماتا ہے، میری دھڑکنوں کی حفاظت میرا رب کرتا ہے، میری عقل کی حفاظت میرا رب کرتا ہے۔ رات میں عقل مند بن کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی آپ پاگل نہیں ہو جاتے ہیں۔ عقل کے ساتھ آپ کو سلاتا ہے آپ کا رب، اور اسی عقل کے ساتھ آپ کو دوبارہ زندگی دے کر کے بستر پہ اٹھاتا ہے آپ کو رب، آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے۔ یقین جانے محنت کرنا ہمارا کام ہے، مگر ہمارے مدرسے کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کی صورت میں جو قافلہ تیار کرتا ہے وہ میرا رب تیار کرتا ہے۔ بغیر خدا کی مرضی کے کوئی قرآن اپنے سینے کے اندر نہیں لا سکتا ہے۔ محنت ہماری ہوتی ہے، مگر جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتا ہے کوئی بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، نہ کوئی عالم دین بن سکتا ہے، نہ قاری قرآن۔ اللہ رب العزت آپ تماموں کے جذبات کو سلامت رکھے۔ رات کے اس حصے میں بیٹھ کر آپ خطاب سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہوش، آپ کی تہذیب، آپ کے خیالات بالکل پوزیٹیو ہیں، دینیاتی اعتبار سے، اسلامیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کی سوچ مثبت ہے۔ اسی لیے آپ بیٹھ کر کے رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں حضور کی باتیں سن رہے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا دل عبدالقادر کے قبضے میں ہے، جب عبدالقادر چاہتا ہے اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اپنی جانب سے پھیر دیا کرتا ہے۔ عبدالقادر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کے غلاموں کی سانس لمبی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود غلاموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم ہیں جن کی پیدائش کے 100 برس پہلے اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کا چرچا کروایا، حضور غوث اعظم کی شہرت پھیلا دی۔ اس غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو لوگ میری محفل میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کا دل میرے قبضے میں ہے،
جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم کے اندر اتنا پاور ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر مصطفیٰ کا ذکر کون سنے گا؟ حضور کی باتیں کون سنے گا؟ حضور کا چرچا کون سنے گا؟ حضور کا ذکر کرے گا کون؟ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں تو صرف اور صرف حضور کی مرضی کی بنیاد پر نبی کونین چاہتے ہیں تو حضور کی بات ہوتی ہے۔ آپ مدرسے کے قریب رہتے ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں، مدرسے کے بچوں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں، پوزیٹیو آپ کی سوچ ہو، آپ کی سوچ مثبت ہو۔ مدرسے کے بچوں کو اگر کبھی آپ بازار میں دیکھ لیں تو بازار میں دیکھنے کے بعد 4 جگہ شکایت نہ کریں آپ، یہاں کے مدرسے کے بچے صرف گھومتے رہتے ہیں، صرف بچے گھومتے رہتے ہیں، آپ صرف شکایت ہی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی سنت پڑھ لیے اور سنت پڑھ کر کے وہ پورب کی جانب رک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون بچہ آ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ 24 گھنٹہ اس کا کام ہے مدرسے کے بچوں پہ نظر رکھنا۔ اس کے گھر میں 10 افراد ہیں، ان 10 افراد میں سے ایک آدمی بھی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا اور وہ مدرسے کے بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ مدرسے کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، مدرسے کے بچے بازار گھومتے رہتے ہیں۔ مغرب کے بعد بچوں کو پڑھنے کا وقت ہے، بچے اس وقت بیٹھ کر کے سبق یاد کرتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے بچوں کے سبق کے لیے، بچے اس وقت سبق یاد کرتے ہیں۔ اسی وقت ایک آدمی محلے کا آ جاتا ہے، بولتا ہے ہم کو ایک بچہ چاہیے فاتحہ پڑھنے کے لیے، وہ اس بچے کو لے جاتا ہے، فاتحہ پڑھوا لیا، اس کے بعد بچے سے پوچھتا ہے تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے؟ بچوں کا دیکھا ہوا، بولتا ہے واپس چلے جائیں۔ وہ بچہ اب اکیلا واپس آتا ہے تو جو 4 لوگ اس بچے کو دیکھتے ہیں وہی 4 لوگ بولتے ہیں کہ یہ دیکھیے مغرب کے بعد پڑھنے کے ٹائم ہے، بچہ گھوم رہا ہے۔ بے وقوف، تمہارا خیال رکھنے کے لیے وہ بچہ گیا تھا، تمہارے مرحومین کو بخشوانے کے لیے وہ بچہ گیا تھا، اور تم 4 بچوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے بول رہے ہو کہ مدرسے کے بچے اس وقت گھوم رہے ہیں۔ اگر محتمم صاحب بچے کو نہ بھیجتے تو آپ مدرسے کے حوالے سے الگ شکایت لے کر کے چوراہے پر کھڑے ہوتے اور بولتے ہیں میرے مدرسے میں ایک صاحب نے میٹنگ کے دوران 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی کے لوگ، ان سارے لوگوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کے کہا کہ مدرسے کے بچے نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، فجر میں کم سے کم بچوں کو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے 4 بچے ہیں، خدا نے آپ کو 4 اولادیں دی، ان 4 اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو بتاؤ، کوئی ایک بیٹا بتاؤ جو مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ کہا میرا بیٹا نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، یہ مدرسے کے بچے ہیں۔ میں نے کہا مدرسے کے بچوں نے نماز کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، جس طرح مدرسے کے بچوں پر نماز فرض ہے تمہاری اولاد پر بھی نماز فرض ہے، جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے تمہارے اوپر بھی نماز فرض ہے۔ تم اپنے بچوں کو نماز پلا کے صف میں کھڑا کر دو، اس کے بعد کسی بچے کے بارے میں الٹی سیدھی بات بولنا۔ مدرسے کے بچے ٹھنڈی میں بھی اٹھ کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، کچھ بچے اگر چھوٹ جاتے ہیں اس پر شکایت کرنے کے بجائے تم کو یہ کہنا چاہیے تھا ٹھنڈی میں کمبل کا صحیح سے انتظام ہے کہ نہیں، بستر کا انتظام صحیح سے ہے کہ نہیں، گدے کا انتظام صحیح سے ہے کہ نہیں، کھانے کا انتظام صحیح ہے کہ نہیں۔ تمہارا بیٹا ہیٹر لگا کر بیٹھتا ہے، تمہاری بیوی ہیٹر کے بغل میں رکھ کر کے سوتی ہے، تم بورسی رکھ کر کے سوتے ہو۔ مدرسے کے بچے سخت ٹھنڈی میں اپنی ٹھنڈی بھری لائف گزارتے ہیں، صبح اٹھ کر کے وضو بنا کے وقت میں جو بچوں کی حالت ہوتی ہے کبھی اپنے بچوں پہ گزار کر دیکھنا، اتنے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی کے دنوں میں وہ وضو بنا کر قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ قسم خدا کی صبح کے وقت میں جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تمہارے بچے سوئے رہتے ہیں، تمہارے بچوں سے لاکھ درجہ بہتر مدرسے کا چھوٹا بچہ ہے تو صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جمال طیبہ کانفرنس، جمال طیبہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہتر۔ مدرسے کے بچوں کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے مدرسے کے بچے میں، مدرسے کے بچے یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، یہ بھی انسانوں کے اولاد ہیں، انسانوں کی جماعت ہے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو مدرسے میں آپ بھیجتے ہیں کس ٹائپ کے بچوں کو، یہ بھی دھیان میں رکھیے۔ آپ کے گھر کے پورے خاندان سے جو بچہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس بچے کو آپ مدرسے میں لا کر کے پہنچاتے ہیں، محتمم کے صاحب کے سامنے کنڈیشن رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، اب اس کو آپ ہی سنوار سکتے ہیں، اس کے گوشت کو بازار میں بیچ دیجئے گا اور چمڑا بیچ دیجئے گا، ہڈی میرے گھر تک لا کر پہنچا دیجئے گا۔ یعنی جس بچے سے آدمی اس قدر اوب جاتا ہے، جس بچے سے آدمی اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ اس کے گوشت کو بازار میں بیچنے کی بات کرتا ہے،
اس کی کھال کو بازار میں بیچنے کی بات کرتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو گھر تک پہنچانے کی بات کرتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے جو بچہ پورے گھر کے کنٹرول سے باہر ہے، جو بچہ پورے خاندان کے کنٹرول سے باہر ہے، جو بچہ پوری بستی کو تنگ کیے ہوا ہے، آج وہ بچہ اپنے خاندان کو جنت لے جانے کے قابل ہو گیا، آج وہ بچہ اپنی بستی کو جنت لے جانے کے قابل ہو گیا۔ خود اس کے سر پہ تاج رہے نہ رہے، مگر اس کے باپ کے سر پر قیامت کے دن تاج رہے گا۔ یہ کبھی سوچا آپ نے جو بچہ کسی قابل نہیں ہوتا ہے اسے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کا بیٹا حافظ قرآن وہاں کھڑا ہوگا جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد صاحب سے کہا، میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ نماز کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی تو آپ کرتے ہی ہیں لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا کبھی کبھی اگر چھوٹ جاتی ہے بیٹا تو ہم اس کی قضا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری آپ خراب نہیں سوچئے گا، میں باپ کو نہیں بول سکتا ہوں لیکن یہ چیزیں بول سکتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں اس کی گارنٹی آپ کو ہے کہ نہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، آپ اپنا انتظام کر لیجئے گا، لیکن میں تو یقیناً جنت میں جاؤں گا اس لیے کہ میں نے اپنے دو بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے جب ایک آدمی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے۔ ابھی 15 فروری کو میرے ایک بیٹے کی دستار ہے، میری ایک بیٹی 11 سال کی وہ مکمل حافظہ ہو گئی، میرا بیٹا 12 سال کا ہے وہ مکمل حافظ ہو گیا۔ ایک ہی ساتھ دونوں بیٹے اور بیٹے کی ایک ساتھ دستار ہوگی، ایک کے سر پر ردا ڈالی جائے گی، ایک کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ میں نے جب حفظ کی دستار لیا تھا تو مجھ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی میں اس 15 تاریخ کے دن کا انتظار کر رہا ہوں، میں کب میرے بیٹے کے سر پہ حفظ کی دستار رکھی جائے گی اور کب میری بیٹی کے سر پر حفظ کی ردا رکھی جائے گی۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے یہ، وہ باپ جن کا بیٹا آج حافظ قرآن بن گیا، جن کا بیٹا آج قاری قرآن بن گیا، اس باپ کے سر پر کیسے خوشبختی کہ اس کی خوشبختی کے لکیریں اس کے سر پر کیسے ہوں گی، اس کی پیشانی پر کیسے ہوں گی، یہ جو خوشی ہوتی ہوگی یہ صرف وہ باپ محسوس کر سکتا جس کا باپ آج اسٹیج میں سب کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس کے پیچھے علامہ نعیم الدین مصباحی صاحب کے بلائیں بڑے بڑے علماء ان بچوں کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ ذرا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ عالم دین پیچھے بیٹھے اور چھوٹا بچہ آگے بیٹھے، مگر اللہ رب العزت نے جو حفظ قرآن مقدس جو ان کے سینے میں اتارا اس کی برکت سے آج یہ عزت دی گئی کہ علماء پیچھے بیٹھے ہیں، حفاظ کرام کو آگے بیٹھائیں تاکہ دنیا والے دیکھ لیں ڈاکٹر انجینئر بن جانے کے بعد بھی اتنی عزت نہیں ملتی ہے جتنی عزت حافظ قرآن کو ملتی ہے۔ تو آپ یہ محسوس کر سکیں کہ قرآن کو سینے میں اتارنے کے بعد جب دنیا میں اتنی عزت ملتی ہے تو آخرت میں خدا کتنی عزت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخرت میں خدا کتنی عزت عطا فرمائے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ 10-15 منٹ بولوں گا لیکن آدھے گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ میں تم تو مار دے گا ہم کو۔ ماشاء طبیعت ہماری واقعی اندر اندرونی طور پر میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہا۔ اچھا اور 5 منٹ سنیں، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اگر آنا ہوا تو میں پوری تقریر سناؤں گا۔ میں آج صرف آپ سے بات چیت کرتے ہوئے 2-4 باتیں بول دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے۔ مدرسے کے طلبہ کو ہمیشہ سپورٹ کیجیے۔ کبھی آپ کے محلے سے آپ کی دکان، چائے کی دکان ہے، آپ کی کسی چیز کی دکان ہے، مدرسے کے طلبہ گزرتے ایک بچے کو بٹھا دیجئے، بابو تمہاری چپل کیوں پھٹی ہوئی ہے، پرانی چپل کیوں پہنتے ہو؟ اس بچے کو اپنی طرف سے ایک جوڑا چپل دے کر کے بھیجئے۔ اس بچے کے دل سے جو دعا نکلے گی تو خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت نے اگر اس ادا کو قبول فرما لیا، پسند فرما لیا تو آنے والے دنوں میں آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے گا، آپ کا بچہ بھی عالم دین بن جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی مدرسے کے بچے سے ملاقات ہو جائے تو آپ کو اس کا سپورٹ کرنا چاہیے۔
بازار میں مل جائیں تو اسے بیٹھا کر ناشتہ کرائیے. یہ بچے اچھے ناشتے کے لیے ترستے ہیں. مدرسے میں تو اب تو پھر بھی بہت حد تک کھانا بہت اچھا ہو گیا. پہلے جو کھانا ملتا تھا مدرسے میں وہ کھانا ابھی اگر بچوں کو دے دیا جائے تو بچے بھاگ جائیں, مدرسہ چھوڑ کر چلے جائیں. ہم لوگ کی کہانیاں سنتے تھے, جب ہم لوگوں کے اساتذہ جب پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت کھانے کا کیا عالم رہا ہوگا, کیسے وہ لوگ پڑھیں. یہ لائن ایسی ہے, اس میں جب تک استاد کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائیں تب تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے بچے چونکہ باپ رئیس ہے, رئیس کے گھرانے سے وہ آیا ہوا آتا ہے, تو وہ استاد کا ادب نہیں کرتا ہے, استاد کی عزت نہیں کرتے ہیں. استاد بلاتا ہے تو جان بوجھ کر وہ جاگ رہا ہوتا ہے بے وقوف ہو اور کمبل تان کر کے سو جاتا ہے اور سونے کی ناٹک کرتا ہے. ایسے ہی بچے بھی مدرسے میں ہیں, ایسے بدتہذیب بچے ہیں. ان بچوں کی دستار تو ہو جاتی ہے مگر وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے جو اس قدر کی بے ادبی کرتے ہیں, جو اس طرح کی مری ہوئی تہذیب کا پتہ بتاتے ہیں. ایسے بچوں کی دستار ہو بھی جاتی ہے مگر وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے, چونکہ یہ لائن ایسی ہے جہاں پہ استاد کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں. ہمارے جن بزرگوں نے جو بلندی حاصل کی ہے, جو مقام حاصل کیا ہے, جو عروج ان کو ملا ہے, اپنے استاد کی خدمت سے ملا ہے, اپنے استاد کی عزت کرنے سے ملا, اپنی استاد کا ادب بجا لانے سے ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمارے تمام طلبہ کو استاد کی عزت اور ادب بجا لانے کی خدا توفیق عطا فرمائے, اور آپ تماموں کو مدرسے کے طلبہ کا بھرپور سپورٹ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو خدا مزید عروج و ارتقاء کی منزل پر گامزن فرمائے. ہمارے بولنے میں یا سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو, سبھی حضرات ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند توبہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زور سے کلمہ شہادت پڑھیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.